بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 3 لاکھ مہینہ کماتا، گھر میں دنیا کی ہر سہولت موجود تھی، مگر میری بیوی ناشکری تھی۔ گھر میں آتے ہوئے کہنا شروع کر دیتی کہ تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے، میں تم سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں۔ میں کاروبار کی مصروفیت سے تھکا ہارا گھر آتا تو وہ مجھے تانے اور برا بھلا کہنے لگ جاتی۔ مجھے اس طرح بولنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے اسے کئی دفعہ کہا تمہاری یہ عادت ہم دونوں میں دوریاں پیدا کر دے گی۔ میری بات اس بار اس 1 2 3 اس پہ اثر کرتی، پھر دوبارہ سے وہ اپنی عادت پر آ جاتی۔ اب میں گھر جانے سے بھی کترانے لگا، زیادہ تر وقت اپنے دوستوں میں گزارتا، اپنی بیوی سے دور رہتا، کیونکہ اس کے پاس سوائے شکوے گلے کے اور کچھ نہ تھا۔ تبھی میرے ایک دوست نے مجھے بڑے کام کا مشورہ دیا، بولا یار تم لاکھوں کماتے ہو، تمہارے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ، بینک بیلنس ہے، کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں اس بیوی کے ساتھ رہو، تم اپنی زندگی برباد کرو، تم چاہو تو آرام سے دوسری شادی کر کے اپنی زندگی گلزار بنا سکتے ہو، تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تم 2 بیویوں کو الگ الگ رکھ سکو اور اپنی زندگی آسان کرو۔ مجھے اپنے دوست کی بات بہت اچھی لگی۔ میں اس موضوع پر سنجیدگی سے سوچنے لگا، کیونکہ میری پہلی بیوی دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اسے بدل نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اس کی تربیت کر سکتا تھا۔ میرے اسی دوست سے میرا رشتہ کروانے کا ٹھیکہ لے لیا، کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ اس عمر میں اب مجھے کون رشتہ دے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میرے لیے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کا رشتہ ڈھونڈے گا، کیونکہ وہ مجھے اداس نہیں دے سکتا تھا۔ اب میں نے اپنی پہلی بیوی پر کرامات کی بارش شروع کر دی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ خوش رہے۔ 2 مہینے بعد میرے دوست نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میرے لیے اس نے ایک خوبصورت لڑکے کا رشتہ دیکھا۔ وہ لڑکی لاکھوں میں ایک ہے، اس کی خوبصورتی کے اتنے چرچے ہیں کہ اس کے گھر اس کے کئی رشتے آ چکے ہیں، لیکن باپ لالچی طبیعت کا مالک ہے۔ وہ بیٹی کی شادی تبھی کرے گا جب اسے اپنی بیٹی کا مستقبل تابناک نظر آئے، اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی امیر گھرانے میں کرتا۔ میں جانتا تھا کہ اسے اپنی بیٹی سے زیادہ اپنے پیسے سے عشق تھا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس آدمی سے ملنے گیا، اسے بتایا کہ میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں لیکن دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، پہلی بیوی کے ساتھ تعلقات کچھ اچھے نہیں۔ اس آدمی نے اس بات پہ ذرا بھی اعتراض نہ کیا، کہنے لگا مجھے اس بات پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ میری بیٹی کو یہ نہ بتائیں کہ آپ اسے دوسری شادی کر رہے ہیں، وہ کم عمر ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ مجھے تو آپ کی عمر کے لوگوں پر زیادہ بھروسہ ہے، وفادار ہوتے ہیں۔ آج کل کے 20 25 سال کے لڑکے ذمہ داریاں نہیں لیتے۔ اب آپ ہی دیکھ لیجئے کہ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں لیکن اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دے رہے۔ وہ آدمی مجھے بڑا شاطر لگا، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری پیسہ تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ بلا جھجک میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے سعدیہ سے شادی کی تو واقعی میری زندگی ہی بدل گئی۔ شادی کی رات جب میں نے اس کا چہرہ چاند سا دیکھا تو میں اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھا۔ وہ واقعی لاکھوں میں ایک تھی، انتہائی حسین، اس کی آنکھوں میں بلا کی مصروفیت تھی۔ میں اپنی دوسری بیگم سے اس قدر خوش تھا کہ کوئی بات مجھے یاد نہیں رہی۔ اپنی پہلی بیوی کے گھر کا راستہ جیسے بھول ہی گیا۔ پہلی بیوی مجھے فون کرتی تو میں مصروفیت کا بہانہ کر دیتا، اب وہ پریشان رہنے لگی۔ میں نے اسے دوبارہ فون کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ تقریباً 15 دن بعد جب گھر گیا تو میری نظر ندامت سے جھکی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیا جواب دوں۔ اسے شک تو نہیں ہوگا، یہ بات سوچ سوچ کر میرے ذہن میں ہتھوڑے بج رہے تھے۔ پھر سوچا کہ مجھے اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، کون سا اسے میری دوسری شادی کا پتہ ہے؟ اگر پتہ ہوتا تو اتنے سکون سے نہ بیٹھی ہوتی۔ مگر مجھے حیرت ہوئی، میں 15 دن بعد گھر آیا اور میری بیوی کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہ تھی۔ وہ معمول سے بھی زیادہ بند سنور کر بیٹھی تھی، اور یہی بات میرے ذہن میں ٹھٹک رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں تھا، وہ بیوی جو میرے لیے ایک دن نہ آنے پہ پاگل ہو جاتی تھی، میرے 15 دن بعد یہ خوش باش بیٹھی ہے، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ مجھے خوشی بھی ہوئی تھی کہ اس نے میرے بغیر خوش رہنا سیکھ لیا، لیکن حیرت بھی ہو رہی تھی کہ یہ معجزہ ہوا کیسے۔ ایک تیر سے دو شکار، میں اپنی بیوی سے دور رہا تو اسے میری قدر آ گئی۔ اب میری دونوں بیویاں مجھ سے بہت خوش تھیں اور مجھے اس سے زیادہ کیا چاہیے تھا۔ دوسری بیوی بھولی بالی تھی، اس نے نہ ہی میری کبھی کسی چیز میں مداخلت کی اور نہ مجھ سے کوئی سوال پوچھا۔ پہلی بیوی نے خود کو بدل لیا۔ میری زندگی تو سچ میں سکون میں آ گئی تھی، کیونکہ مجھے کاروباری مصروفیات بہت زیادہ ہوتی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی شادی کا خمار بھی اترنے لگا۔ پہلے سے زیادہ اپنے گھر کے حالات واضح طور پر نظر آنے لگے۔ پہلی بیوی میں کئی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔
میرے نہ آنے پر اس کی آنکھوں میں لال ڈورے آ جاتے اور وہ میرے بغیر ہی ہنستی کھیلتی، اور اس کی یہی بات مجھے شک میں ڈالتی۔ اور تو اور اس نے مجھ سے پیسے مانگنا بھی بند کر دی۔ وہ زیادہ تر بازار شاپنگ کے لیے جاتی تو اپنے لیے ڈھیر ساری چیزیں خریدتی، لیکن مجھ سے 1 روپیہ بھی نہ لیتی۔ ادھر میرے اور میری دوسری بیوی کے تعلقات خراب ہونے لگے۔ وہ بھی مجھ سے گلے شکوے کرتی اور کہتی، آپ مجھے وقت نہیں دیتے، میں آپ کے لیے پورا دن انتظار کرتی ہوں، جبکہ شام کو آپ فون کر کے مجھ کو کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ شاید پہلی بیوی کو بھی میری کاروباری مصروفیت کا مسئلہ تھا۔ میں نے دوسری بیوی کو وقت دینا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ امید سے ہوگی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دراصل میری پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے بھی میں دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے زیادہ مجبور میری پہلی بیوی کے رویے نے کیا تھا۔ بچے کی پیدائش پر میں بہت خوش تھا۔ میرا دل چاہا میں اپنی پہلی بیوی کو اس خوشی کے بارے میں بتا دوں، لیکن میں یہ بتا کر اسے دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری بیوی بہت خوش تھی۔ ہمارے خاندان میں ایک نئے مہمان کا اضافہ ہو چکا تھا، لیکن اس خوشی کے آنے سے ہم دونوں کے تعلقات بدل گئے تھے۔ میری بیوی ہر وقت اپنے بچے میں مصروف رہتی۔ جب گھر جاتا تو اکیلے بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا پڑتا۔ سادیہ زیادہ تر بچے کے ساتھ لگی رہتی۔ ہمارا بیٹا بھی بہت شرارتی تھا۔ وہ سادیہ کو پورا دن ہلکان کیے رکھتا۔ مجھے اپنی پہلی بیوی کی یاد ستانے لگی تھی۔ مجھے اس کا رویہ بھی مشکوک لگنے لگا۔ میری آنکھیں کھلی تو مجھے محسوس ہوا جیسے میری پہلی بیوی شائستہ بھی بہت تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ میں اپنی مصروفیت زندگی میں تو اسے یکسر بھول ہی گیا تھا، لیکن وہ شاید کسی اور ہی راستے کی مسافر بن چکی تھی۔ میرے بغیر بننا سنورنا اور خوش رہنا کسی خطرے کی علامت تھی۔ شاید وہ کسی اور میں دلچسپی لینے لگی تھی اور میں اس بارے میں جانتا نہیں تھا۔ میں اپنے کاروبار میں مصروف رہتا، کب تک بیوی کی رکھوالی کر سکتا تھا؟ مجھے کیا معلوم وہ باہر کیا کرتی ہے، کس سے ملتی ہے، باتیں کس سے کرتی ہے، اور یہ روپیہ کہاں خرچ کرتی ہے۔ میں نے اپنے اسی دوست سے مشورہ مانگا جس نے مجھے دوسری شادی کے لیے کہا، اور پھر اس نے جو بات کہی میرا تو ذہن ہی الٹ گیا۔ اس نے میری ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگا، دیکھو بھائی، اب تمہارا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، کل کلاں کو اسے معاشرے میں اپنی ایک شناخت کی ضرورت ہوگی۔ تم کب تک اسے اپنے بیٹے کو چھپا کے رکھو گے؟ اپنی پہلی بیوی کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو اپنے حقوق سے محروم کر دو گے۔ اب وقت آ گیا تم اپنی پہلی بیوی کو اپنی دوسری بیوی کے بارے میں بتاؤ، لیکن اسے تم یہ کہو کہ تم نے یہ شادی اولاد کی خاطر کی ہے۔ مگر میرے ذہن میں ایک اور ہی ترکیب آ گئی۔ اگر میری بیوی مجھ سے دھوکہ کر رہی ہے، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، کسی سے ملنے جاتی ہے، مجھ سے بے وفائی کے جرم میں اسے اتنی تو سزا دے سکتا ہوں نا کہ اسے اپنی زندگی سے نکال پھینک دوں۔ میں اور میری دوسری بیوی اپنی زندگی خوشی خوشی گزاروں، مگر میرے پاس اپنی بیوی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھے۔ میں اسے سزا دینے سے پہلے اس کا راز جاننا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی کاروباری مصروفیت کم کر دی اور اپنی پہلی بیوی کے گھر آنے جانے لگا۔ پہلے دن میں تقریباً 12 بجے کے وقت اس کے گھر گیا، دروازہ بجا۔ اس نے کافی دیر کے بعد دروازہ کھولا۔ مجھے شک ہو گیا کہ واقعی میں جو اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے۔ وہ دروازہ کھولنے میں اتنی دیر نہ لگاتی۔ باہر آئی تو اس نے وہی جوڑا زیب تن کر رکھا تھا جو اکثر پہنتی۔ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک عورت کا اتنا نکھر جانا، وہ بھی اپنے شوہر کی جدائی میں، میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے دیکھا وہ بنا پلکیں جبکائے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے دل ہی دل میں کچھ سوچ رہی ہو۔ میں اپنی بیوی کی ایک بھی غلطی پکڑ نہیں پا رہا تھا۔ میں اس سے دور جانا چاہتا تھا، مطلب کہ میں اب اس پر کوئی بھی الزام لگا کر اسے طلاق دینا چاہتا تھا، اور دوسری شادی کو اب خفیہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اپنے کاروباری حلقے، رشتہ داروں، دوستوں میں سب کو بتانا چاہتا تھا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے، اور یہ کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ لیکن اگر میں اپنی پہلی بیوی کو دھوکہ دہی کے الزام میں طلاق دے کر سب کرتا ہوں تو شاید مجھے لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کو ملے، کوئی مجھے اس بات پر برا بھی نہ سمجھے۔ اس دن تو مجھے اپنی بیوی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں پتہ چلی، سو مجھے بھی مجبوراً مطمئن ہو کر وہاں سے نکلنا پڑا۔ رات کے تقریباً 10 بجے تک میں اس کے گھر ہی رہا۔ اس نے مجھ سے بہت باتیں کی، اور جب میں گھر سے نکلنے لگا تو میری نظر دروازے کے قریب رکھے جوتے پر پڑی، جو کسی عورت کا نہیں لگتا تھا بلکہ مردانہ تھا۔ میں جاتے جاتے رک گیا۔ میری بیوی کی نظریں بھی اسی جوتے پر اٹکی ہوئی تھیں کہ وہ بھی اس معاملے میں بہت پریشان ہے، اور یہ سب مجھے بتانے سے گھبرا رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اس جوتے پر ڈالی اور بیوی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ جوتا کہاں سے آیا؟
میری بات پر وہ ہڑبڑا گئی اور بولی، ہاں یہ جوتا میں آپ کے لیے لائی تھی۔ اس نے بڑے ناز و ادا سے کہا تھا۔ لاجواب ہو کر میں نے وہ جوتا دیکھا تو اس کے اوپر گرد اور مٹی لگی ہوئی تھی۔ لیکن یہ تو پرانا لگ رہا ہے، کیا تم اپنے شوہر کے لیے ایک پرانا جوتا اٹھا لائی ہو؟ میرے سوال سے وہ بہت بے چین سی ہو گئی تھی۔ نہیں، تم گھر ہی کب آتے ہو کہ میں تم کو کوئی تحفہ دوں؟ تم نہیں آئے تو میں نے خود ہی پہن لی۔ ویسے بھی اتنا برا نہیں ہے، کافی آرام دہ ہے۔ بیوی کے جواب نے ایک بار مجھے پھر لاجواب کر دیا۔ محض ایک پرانا جوتا ملنے پر مجھے اس سے تو ایسے طلاق نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے اس سے مضبوط ثبوت ڈھونڈنے کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ اگلے 5 دن تک میں گھر نہیں آ سکوں گا کیونکہ کاروباری مصروفیت بڑھ گئی ہے۔ ویسے بھی میں نے تمہیں گھر میں کافی سہولیات فراہم کر رکھی ہیں۔ تمہارے کمرے میں الگ سے ٹی وی لگا دیا ہے، چاہو تو تم پورا دن ٹی وی دیکھ لو، چاہو تو شاپنگ کرو، تمہیں میرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میری بیوی کے گھر سے نکلنے کے بعد میں اگلے منصوبے کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ 2-3 دن بعد اچانک اپنے گھر کا چکر لگاؤں گا اور اس بار دروازہ بھی نہیں بجاؤں گا۔ میں گھر کی چابیاں اپنے ساتھ لے کر آ گیا تھا۔ ایک چابی میں نے اپنی بیوی کے پاس رکھ دی اور ایک میرے کوٹ میں موجود تھی۔ میں اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ 2-3 دن انتظار کرنے کے بعد میں تقریباً صبح کے 10 بجے اپنے گھر گیا۔ اس وقت میری بیوی میرے آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے چپکے سے دروازہ کھولا اور دبے قدموں کمرے کے اندر داخل ہوا۔ میری بیوی سو رہی تھی۔ اس کے پاس اس کا موبائل پڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے موبائل کی طرف بڑھتا وہ یکدم جاگ اٹھی اور خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ آپ کب آئے؟ دروازہ کیوں نہیں بجایا؟ اس نے بہت پریشانی کا اظہار کیا، جیسے میرے آنے سے وہ چونک گئی ہوں۔ کیوں؟ کیا تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ میں نے بھی مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھی بات ہے کہ آپ آ گئے، میں آپ کو یاد کری تھی، اس نے لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں میرے آنے سے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ میں نے بیزاری سے کہا، سچ بتاؤ، کیا تم کسی سے ملتی ہو؟ میری غیر موجودگی میں یہاں کون آتا ہے؟ میں اپنے اندر کا زہر زیادہ دیر تک جذب نہیں کر سکا۔ اسے صاف صاف پوچھ لیا، مگر میری بات پر وہ ہنسنے لگی۔ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں آپ کے سوا کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ میرے شوہر ہیں، میرے سرتاج ہیں، میری عزت ہیں۔ بند کرو اپنا ناٹک۔ میں نے اس کے چہرے پہ ایک زوردار تھپڑ مارا۔ ماجد، آپ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ مجھے یہ تو بتائیں، میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ محض شک کی بنا پر آپ میرے اتنے خلاف اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس نے مجھے غیرت دلانے کی کوشش کی، لیکن میرا دماغ گھوم چکا تھا۔ میں مزید اس پریشانی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ پہلے بھی اس نے میرا جینا حرام کیا تھا، اور اب جب کہ میرا ذہنی سکون میری دوسری بیوی سے مجھے ملنے لگا ہے تو شک کی آگ لگا کر میرے ذہن کو بے چین کر دیا۔ میں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ایک بار پھر آخری کوشش کر کے اس کا راز جاننا چاہتا تھا۔ وہ دن میں نے اپنی پہلی بیوی کے گھر پر ہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ ہم دونوں کے بیچ لڑائی ہو چکی تھی، لیکن میں اپنے کمرے میں اپنی کتابیں پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس نے بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے بھی خاموشی برقرار رکھی۔ کہتے ہیں کہ خاموشی میں ہر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے لگا جیسے باہر آنے والے دودھ والے کی آواز میں کوئی 4 بار سن چکا ہوں۔ جب سے آیا ہے اس دودھ والے نے مجھے آواز میرے ناک میں دم کر رکھا۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھا جب میں نے اپنی بیوی کو باہر اس دودھ والے کے پاس جاتے دیکھا۔ وہ دودھ والا ہمارے گھر دودھ دینے آتا تھا، مگر کبھی اس طرح اس نے آوازیں نہیں لگائی تھیں۔ اب میری پریشانی اور میرا شک اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ کسی اور سے تعلق نہ صحیح، لیکن وہ ایسا ضرور کچھ بتا رہی تھی جو مشکوک تھا، اور وہ میرے علم میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ وہ پورا دن یوں ہی گزرا۔
اگلے دن میں نے ایک انوکھا منصوبہ بنایا۔ گھر سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد میں نے ایک دودھ والے کا روپ دھارا اور پیدل چلتا ہوا اپنے گھر کے قریب آ گیا۔ کافی دیر چلتا رہا، مجھے کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی تو تھوڑی ہی دیر میں سڑک کے دوسرے کنارے سے وہی دودھ والا نمودار ہوا جو کل میرے ہوتے ہوئے آیا تھا۔ ہمارے گھر کے باہر چکر لگا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ آج تو مجھے اپنی بیوی کا راز پتہ چلنا ہی تھا جو مجھ سے کئی دنوں بلکہ ہفتوں سے چھپا رہی تھی۔ دودھ والا آیا اور میرے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ میرا تجسس اور بڑھتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تو کچھ نہ ہوا، پھر جب اس نے ادھر ادھر دیکھ کر میرے گھر کی بیل بجائی تو میری بیوی نے فوراً دروازہ کھولا اور ایک گلاس شربت کا اسے دیا جو وہ بڑے مزے سے پینے لگا۔ میری بیوی دروازے کی چوکھٹ میں بیٹھ کے اسے باتیں کرنے لگی۔ بازار کچھ غلط نہیں تھا، میں ان دونوں کی باتیں سننا چاہ رہا تھا۔ میں اپنا حلیہ ٹھیک کرتے ہوئے اس دودھ والے کے پاس پہنچا۔ میرا حلیہ بھی بالکل ویسا تھا، اس لیے میری بیوی کو مجھ پر شک نہیں ہوا۔ میری بیوی اب اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ اس نے اسے زندگی کا صحیح راستہ دکھایا۔ میں حیران تھا کہ اس دودھ والے نے آخر کیا کر دیا ہے جو میری بیوی اتنا خوش رہنے لگی۔ اس ذہنی کشمکش سے تنگ آ کر میں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ دودھ والے سے ہی میری بیوی کا چکر ہے۔ ویسے بھی میں اپنے کاغذات تیار کروا چکا تھا۔ جس دن میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینے اپنے گھر پہنچا وہ بالکل جیسے تیار بیٹھی تھی اور اسے ہر چیز پہلے سے ہی پتہ تھی۔ میری طلاق کے اعلان پر اس نے کسی قسم کا رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور گھر سے سامان اٹھا کر چل پڑی۔ اسے یوں دیکھ کر میں اور بے چین ہو گیا۔ میں جو سمجھا تھا کہ اسے طلاق دینے کے بعد میری زندگی میں سکون آ جائے گا، یہ سوال مجھے دن رات ڈسنے لگا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا اور طلاق کے بعد بھی کسی قسم کا رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اس سوال کا جواب مجھے کئی مہینوں بعد اپنی بیوی کے اس خط سے ملا جو نہ جانے کب کا اس نے میرے نام لکھ کر میری الماری میں رکھا تھا۔ میرے پیارے ماجد، مجھے تمہاری ایک ایک حرکت کا علم ہے۔ میں نے تمہارے پیچھے جو جاسوس لگا رکھا ہے اس نے مجھے سب بتا دیا کہ تم ایک نئی لڑکی کے ساتھ شادی رچا چکے ہو۔ یہ شادی تم نے اولاد کی خاطر نہیں بلکہ میرے برے رویے سے تنگ آ کر کی ہے۔ تم اپنے دوستوں کے مشورے پر بالآخر چل پڑے، وہ ہمیں الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں تمہاری زندگی کو مزید مشکل نہیں بنانا چاہتی تھی۔ تمہارے لیے میں نے سب کچھ ہنسی خوشی برداشت کیا۔ میں چاہتی تھی کہ تم میرے حصے کا حق اور دولت مجھے طلاق کے وقت دے دو۔ جو کہ طلاق تم نے دی ہے، تم نے مجھے اپنی زندگی سے نکالا ہے، تو وہ ساری دولت جس کی میں حقدار ہوں وہ تم مجھے دو گے، اور میں تمہیں یہ بتانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتی کہ میں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی رضامند سے دوسری شادی کرنے والی ہوں۔ جو شخص مجھ سے بے وفائی کر سکتا ہے پھر میں اسے کیوں وفا کروں، کیونکہ اپنی زندگی اس کے نام پر برباد کروں۔ میں تمہیں بانٹ نہیں سکتی تھی۔ تمہاری غربت کے دنوں میں نے تمہارا ساتھ دیا تھا لیکن تم بے وفا نکلے۔ تم نے اپنے کم نسل ہونے کا ثبوت دے دیا۔ ہو سکے تو مجھے بھول جانا، لیکن تم میری جیسی وفادار عورت زندگی میں نہیں ڈھونڈ سکو گے۔ اور ہاں، یہ میں بتا دوں کہ وہ دودھ والا میرا چھوٹا بھائی سلیم تھا جسے میں نے تمہاری جاسوسی پہ لگایا تھا، اور تم شک کی آگ میں اس قدر جل گئے کہ تم ہی میرے چھوٹے بھائی کی شکل تک نہ یاد رہی۔ اپنی بیوی کا خط پڑھ کر مجھے پچھتاوا ہونے لگا، لیکن دوسری کی بیوی کی محبت کی وجہ اور پھر بھی بیٹے کی خوشی نے مجھے سنبھال لیا۔ میں اپنی پہلی بیوی کو آج بھی تلاش کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ اس سے معافی مانگ لوں۔ جو باتیں اس نے خط میں لکھی وہ بالکل صحیح تھی۔ میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ اس نے برے وقتوں میں میرا ساتھ دیا تھا، میرے کاروبار کو اس حد تک پہنچایا کہ میں شہر کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ میں نے کاروباری مصروفیت میں اپنی بیوی کو اس قدر نظر انداز کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے میرے سے روٹ